السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے مختصر دورہ تفسیر کے آغاز سے قبل میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سننا، پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا باعث برکت ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ کتاب اللہ، اور جو بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان میں شامل ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو سنیں گے، پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یتدارسونہ بینہم، اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہو کر سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ، تو اس کا اجر انہیں سکینت کے نزول کی صورت میں، اس کی شکل میں ملتا ہے اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور انہیں فرشتے بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس کے بندوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کے موجود لوگوں اور فرشتوں میں کریں گے۔ سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 6 آیات ہیں۔ یہ صورت قرآن پاک میں 2 زاویوں سے پہلی صورت ہے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ جس طرح ریولوشنز ہوئیں اس آرڈر سے سورہ فاتحہ پہلی کمپلیٹ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ الفاتحہ کا روٹ ورڈ ہے فاتحہ۔ اگر اس کا لٹرل میننگ تلاش کریں تو ہمیں اس کا مطلب ملتا ہے کھولنے والی، یعنی اوپننگ سورہ آف دا قرآن پاک، یعنی کہ جب ہم قرآن پاک کا نسخہ مصحف کھولتے ہیں تو جو پہلی صورت ہمیں لکھی نظر آتی ہے وہ صورت فاتحہ ہے۔ اس صورت کو قرآن پاک کا انڈیکس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 360 ریولوشنز جو ہیں وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر مختلف اوقات میں نازل کی، اور پھر ان 360 ریولوشنز تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں میں سمرائز کیا، اور پھر ان 4 آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمرائز کیا، اور پھر کہ قرآن پاک کے مین پوائنٹس تھے، جو مین ٹیچنگز تھیں، جو مین تعلیمات تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن پاک کا جو پارٹ ہے المفصل، جو کہ سورہ حجرات تا سورۃ ناس ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارٹ کو سورہ فاتحہ میں سمرائز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اسی کی آیت نمبر 4 جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سمرائز کیا۔ فاتحہ کے اور بھی بہت سے میننگ ہے، جیسے وکٹری، اور ایک میننگ ہے دا وے آؤٹ، یعنی کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کو سچے دل سے اور خالص دل سے دعا کے طور پر مانگیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ہماری زندگی میں جو بہت سے پرابلمس ہیں، جو بہت سی مشکلات ہیں، ان کا ہم صحیح معنوں میں دا وے آؤٹ تلاش کر لیں گے۔ اسی طرح سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں سورہ فاتحہ کو سب المثانی کہا گیا ہے، یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیات۔ اس کے بہت سے نام احادیث اور قرآن پاک کی روح سے بیان کیے گئے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک اور احادیث کی روح سے اس کے 26 نام جو ہیں وہ ڈسکرائب کیے ہیں۔
اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفینی ولی عبدی ما سألہ، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اور یہاں پر جو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسکالرس کے مطابق یہ جو لفظ ہے یہ سورۃ فاتحہ کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بیان کیا گیا ہے، اور جو لاسٹ والی ہیں 2 آیات اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے سنین فطرت اور نیک بندے کی دعا کو بیان کیا گیا ہے، اور جو درمیان میں آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے بندے کا ایک ریلیشن بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں دعا کا کنسیپٹ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے مالک، اپنے خالق کی تعریف کرنی ہے، اس کا انٹروڈکشن بیان کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے خالق اور مالک کی جو ہے اس کے آگے ہم نے اپنی درخواست پیش کرنی ہے، اپنی التجا کو پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راہ دکھا دیجئے، سیدھی راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا آپ نے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ سب سے پہلے جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر جو ابتدائی 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن بیان کیا گیا ہے، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مسلسل بلکہ مستقل ہم پر چھائی ہوئی ہے، وہ برستی رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مالک یوم الدین ہے، اس میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے، یعنی اگر کل کو کوئی آپ سے کوسچن کرتا ہے کہ ہو از یور گاڈ، تو آپ ان 3 آیات سے اس کے کوسچن کا آنسر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو القہار الجبار کہہ کر انٹروڈکشن نہیں اپنا کروایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سنایا نا کتب علی نفسہ الرحمہ، اور سورۃ فاتحہ جو ہے اپنے رب اور بندے کے درمیان جو ہے وہ ایک ریلیشن کو بیان کرتی ہے۔ پھر جو یہ آیت نمبر 4 میں ہے، اس آیت میں بندے کے سٹیٹس کو، بندے کی حیثیت کو متعین کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور آیت نمبر جو 4 ہے اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں تیری عاجز بندی ہوں، میں تیری عاجز غلام ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے کس سے مانگنا ہے؟ آپ کی ذات سے ہی میں نے مانگنا ہے، اور مجھے صرف عابد ہی نہیں بننا، مجھے ابد بھی بننا ہے۔ اور مانگنے کیا آئی ہوں میں؟ سب کچھ مانگنے کو ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ مانگ رہے ہیں جو سب سے زیادہ پریشیس ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ، کیونکہ سیدھی راہ جو ہے ایک قیمتی متاع ہے۔ یاد رکھیے کہ جو صراط مستقیم ہے اس کے 3 سٹیپ ہیں، یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کوئی آپ کو گائیڈ کر دے، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے اس کا راستہ بتا دیں، تو وہ آپ کو اس کا راستہ بتا دے۔ اور جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو راستے پر چلا دے، یعنی وہ آپ کو لے اور جا کے اس سڑک پہ جا کے کھڑا کر دے کہ یہ سڑک جا رہی ہے، آپ اس پر چلے جائیں۔ اور اسی طرح تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ کوئی آپ کو منزل تک پہنچا دے، یعنی وہ آپ کو پکڑے اور جا کے آپ کو جو آپ کا ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ آپ کو پہنچا دے۔ ہم میں سے کوئی جو ہے بالکل ہی فرسٹ سٹیپ پہ کھڑا ہے، یعنی وہ نہیں جانتا کہ فرائض کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، تاکہ مجھے آپ سے آگاہی ہو، مجھے آپ کے بیان کردہ جو فرائض ہیں ان سے آگاہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں۔ اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے جس پہ ہم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو جانتے ہیں،
لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، کچھ احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ مثلا ہم سب کو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قابل بنا دے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اور جو تھرڈ سٹیپ ہے جس پر بھی ہم سب میں سے کچھ لوگ کھڑے ہیں، الحمدللہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کیا مانگتے ہیں؟ وہ یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم 5 وقت کے نمازی تو ہیں، لیکن ہماری نمازیں ایسی نمازیں ہوں جو انبیاء ادا کرتے تھے، جو انبیاء کے صحابہ کرام ادا کرتے تھے، کہ ہماری نمازیں اس طرح کی ہو جائیں، خالص ہو جائیں، تاکہ ہم بھی جنت میں ان کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔ یعنی ہر کوئی اپنے سرکمسٹینسز، اپنے سچویشنز کے مطابق جو ہے وہ صراط مستقیم کو مانگتا ہے۔ اسکالرس کے مطابق جو آخری 3 آیات ہیں ان میں 3 طرح کے لوگوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ دنیا میں میجورٹی بھی یہی 3 لوگوں کی ہے، وہ یہی 3 لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جو انعام یافتہ ہیں، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں کیٹیگری جو 2 لوگوں کی آگے بیان کی گئی، وہ یہ ہیں مغضوب علیہم اور ولضالین، جن کا راستہ ہمیں نہیں اختیار کرنا، ہمیں جن کا راستہ نہیں چاہیے۔ ان میں مغضوب کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو بگاڑ کا شکار تھے، جو با علم تو تھے لیکن با عمل نہیں تھے، یعنی ان بیلنس تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ یہود تھے۔ اور اس کے بعد ضالین، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو با عمل تھے لیکن با علم نہیں تھے، یہ لوگ عیسائی تھے، یہ بھی ان بیلنس تھے۔ یہ ہائیلی اسپریچول تھے، اور وہ جو یہود تھے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، انٹلیکچوئل تھے۔ تو اسی طرح ہمیں کن کا راستہ چاہیے؟ ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو بیلنسڈ ہوں، یعنی صراط مستقیم، جو سیدھے راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے انعام حاصل کرنے والے لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم نے ان کی راہ پر چلنا ہے۔ اسی لیے ہماری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کو چلنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔